السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ابھی ہم اللہ کے فضل توفیق سے سیرت النبوی کا درس لیتے ہیں، اور سیرت النبوی میں ہم نے سابقہ درس میں بدر کے واقعات مکمل کیے تھے، اور اس بار معرکہ بدر میں اس سے حاصل ہونے والے جو نتائج تھے ان کا ذکر کیا تھا۔ آج کے درس میں تجلیات نبوت اس کتاب میں آپ کے پاس صفحہ نمبر 145 سے جو ہم شروع کر رہے ہیں، بدر کے بعد کے واقعات، کہ غزوہ بدر کے بعد کیا واقعات پیش آئے۔ حقیقت مؤلف نے یہاں پر ان واقعات کو بڑے ہی اختصار سے ذکر کیا ہے، لیکن ہم چاہیں گے تھوڑی سے اس کو تفصیل سے ذکر کرنا، کیونکہ ان واقعات کی بھی تفصیل ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو فتح نصر سے نوازا اور جو اعزاز بخشا مسلمانوں کو، اس چیز کے مشرکوں پر اور مختلف لوگوں پر گہرے اثرات تھے۔ ایک طرف مدینہ میں کچھ ابھی تک جو کفر پر باقی تھے، کچھ لوگ کافر تھے، جس طرح کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام ایک قوت طاقت بن کے سامنے آ چکا ہے، تو انہوں نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ اب وہ کلمہ پڑھیں اور مسلمان ہو جائیں، تاکہ ان کی گردنیں بچ جائیں اور قتل ہونے سے بچ جائیں۔ تو ایک جماعت تو یہ تھی عبداللہ بن ابی جیسی، کہ جو کھلے کفر سے منافقت کی طرف پلٹ آئے یا تبدیل ہوئے، اور کوئی شک نہیں کہ ان کا کفر سے منافقت کی طرف تبدیل ہو جانا مسلمانوں کے لیے کوئی خیر کی چیز نہیں، بلکہ بہت بڑے نقصان کی چیز تھی، کیونکہ کھلا کافر، کھلا دشمن، اس کی پہچان ہوتی ہے، لیکن منافق جو ہے، جو اسلام کا نام لے کر آپ کا اپنا بن کر آپ کے اندر سے جڑیں کاٹتا ہے، ہاں یہ ہے جو سب سے بڑا خطرناک ہے۔ تو ایک طرف یہ منافقین تھے، اس طرح یہودی کہ جو ابھی تک اسلام کو یہ دیکھ رہے تھے کہ شاید یہ کوئی دین ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی آگے چلنے والا نہیں ہوگا۔ تو جب انہوں نے مسلمانوں کی فتح دیکھی، تو یہودیوں کی جو خصلت ہے قدیم زمانوں سے لے کر، حسد کی، بغض کی، تو ان کی حسد کی آگ جو ہے بھڑکتی ہے، اور اس حسد کی وجہ سے ان کے بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں جو ہیں وہ اور زیادہ تیز ہو جاتی ہیں۔ اور تیسری طرف مدینہ کے آس پاس جو عرب قبائل تھے، دیہاتی بدو دیہاتی قبائل، یہ بھی وہ لوگ تھے کہ جن کو مسلمانوں کی یہ فتح نصرت جو ہے اور مسلمانوں کا غالب آ جانا ان کو بہت ناگوار تھا، کیونکہ عام طور پر یہ لوگ جو تھے لوٹ مار کرنے والے، چور اچکے، اس طرح کے لوگ تھے۔ تو ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر مسلمان غالب آ گئے اور اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو ان کی لوٹ مار کے رستے بند ہو جائیں گے۔ تیسری طرح کے یہ لوگ، اور چوتھے آپ کے جو اصل دشمن مکہ کے قریش، جن کے خلاف آپ کی بدر کی جنگ تھی، اور ان کے بارے میں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس قوم کے بڑے بڑے 70 سردار مرے ہوں اور گرفتار ہوئے ہوں اور پورے عربوں میں ذلیل و خوار ہوئے ہوں یہ لوگ، تو ان کا مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف ان کی کیا بغض اور حسد اور کس انداز سے ان کے سینے جل رہے تھے۔ تو یہ 3-4 طرح کے لوگ ہیں جو بدر کے بعد مسلمانوں سے جن کا واسطہ پڑتا ہے۔ ایک مکہ کے قریش کہ جو بدر کی شکست کھانے کی وجہ سے جل رہے ہیں، انتقام کا آگ ان کی بھڑکی ہوئی ہے، اور دوسرے عرب کے عام قبائل اور مشرک کہ جو لوٹ مار کرنے والے، ان کو گوارا نہیں تھا کہ مسلمانوں کی کوئی حکومت قائم ہوتی، اور تیسرے یہود کہ جو اپنی خواستوں میں مشہور ہیں، اپنی بغض میں اور حسد میں معروف ہیں، اور چوتھے وہ جو کھلے کافر تھے، اب وہ
اسلام لانے کے بعد یعنی کہ مسلمان بن کے اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں اور جو حقیقت میں آستین کے سانپ بن چکے ہیں۔ تو یہ 4 طرح کے لوگ ہیں جن سے مسلمانوں کا اب جو ہے سامنا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے مکہ میں وہ یعنی کہ بلکہ سب سے پہلے عربوں کے حوالے سے کہ عرب کے جو قبائل تھے، بدو قبائل، دیہاتی قبائل، ان کا مسلمانوں کے اوپر، مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنا۔ تو چنانچہ انہیں میں بنو سلیم جو کہ مدینہ کے مشرق میں یہ لوگ رہتے تھے، اس طرف یہ لوگ تھے بدو دیہاتی، انہوں نے جو ہے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیاریاں شروع کی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے جو ہے خود ان کے ٹھکانوں پر جو ہے دعویٰ بولا، حملہ آور ہوئے، اور جس طرح کہ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ یہ لوگ جو ہے اپنے اس علاقے کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اور مسلمانوں کو مال غنیمت میں 500 اونٹ ان کے ملے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مسلمانوں کی قیادت کرتے ہیں ان پر حملہ آور ہونے کے لیے، اور آپ 3 دن ٹھہر کر وہاں سے پھر واپس آتے ہیں۔ اور یہ تو تھا عربوں کے جو جاہل قبائل تھے، عرب قبائل، ان کا حال۔ اس کے ساتھ ساتھ مکہ والوں کے حوالے سے جس ہم نے ذکر کیا ہے کہ ان کے دل میں جو انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، افرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ تو افرادی طور پر کیا ہے، اس میں 2 آدمیوں کا ذکر آتا ہے، آپ کے سامنے جو ذکر کیا گیا ہے کہ عمیر ابن وہب الجہمی اور صفوان ابن امیہ، کافروں کے 2، یہ دونوں یعنی کفر میں بڑے بڑھ چڑھ کر تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، تو عمیر ابن وہب نے صفوان ابن امیہ کو کہا، کیونکہ عمیر ابن وہب کا بیٹا جو ہے یہ مسلمانوں کے ہاں گرفتار تھا، تو صفوان ابن امیہ کو کہتا ہے کہ جس طرح سے ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہمارے لوگ مرے ہیں، اس کے بعد حقیقت میں ہمیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اور پھر عمیر کہتا ہے صفوان کو کہ اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور مجھے اپنے بچوں کا خیال نہ ہوتا کہ ان کو کون رکھوالی کرے گا، دیکھ بھال کرے گا، اگر یہ باتیں نہ ہوتی تو میں جاتا مدینہ میں اور جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے قتل کرتا۔ تو صفوان ابن امیہ جو کہ مکہ کے سرداروں میں تھا، اس نے جب دیکھا کہ عمیر اس کام کے لیے تیار ہو رہا ہے اور عمیر کا یہ ذہن ہے، تو اس نے اس موقع کو مناسب سمجھا، غنیمت جانا، اور اس نے عمیر کو کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارا قرض میرے ذمے، میں تمہارا قرض ادا کرتا ہوں، اور تمہارے بچے جو ہے میرے بچے ہیں، میں ان کی پوری کفالت کرتا ہوں، اور تم جاؤ اور جا کے جو تمہارا ارادہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا وہ قتل کرو، اور تمہارا مدینہ میں جانے کا ایک یعنی کہ عذر بھی ہے۔ عذر کیا ہے کہ اس کا بیٹا گرفتار تھا، تم وہاں پر جاتے ہو تو تم کہہ سکتے ہو کہ میں اپنے بیٹے کو اس کو چھڑوانے کے لیے، اس کی رہائی کے لیے آیا ہوں۔ تو چنانچہ دونوں کا مشورہ ہوتا ہے، اور دونوں اس بات پر ایک دوسرے سے معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں کے علاوہ کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ تو کچھ نہ چنانچہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر، حتیم میں بیٹھ کر یہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اور واقعی ہی کسی تیسرے کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ تو عمیر ابن وہب اس معاہدے کے تحت مکہ سے نکلتا ہے، اپنی تلوار کو تیز کر کے، اس کو زہر آلود کر کے، اور اس کا جو مقصد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا اور آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنا، تو اس مقصد کے لیے مدینہ پہنچتا ہے۔ لیکن جب مدینہ پہنچا تو مسجد نبوی سے باہر ہی عمر فاروق نے اس کو دیکھ لیا، تو دیکھا کہ کافر ہے، کافروں کا یعنی آپ کا بدترین دشمن ہے، تو عمر فاروق جو ہے اس کو گلے سے پکڑ کر، اس کے گریبان اور تلوار سے دونوں سے پکڑ کر اس کو یعنی کہ لے کے آتے ہیں، اور پوچھا کہ تم کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ اپنے بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں، کیونکہ اس کا بیٹا گرفتار تھا کافروں کے قیدیوں میں سے، تو اس کو چھڑانے آیا ہوں۔ تو عمر فاروق شک کرتے ہیں کہ اس کا ارادہ نہیں ہے، تو انہوں نے صحابہ کو کہا کہ تم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرو، میں اس کو لے کے آتا ہوں۔ تو چنانچہ
اس کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، گریبان سے اس کو پکڑا ہوا، آپ ماتے عمر کو کہ اس کو چھوڑو۔ تو پوچھا عمیر سے کہ عمیر بتاؤ کیسے آئے ہو؟ تو کہنے لگا کہ اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ پوچھتے ہیں کہ بیٹے کو چھڑانے کے لیے آئے ہو لیکن تلوار تم نے ساتھ اٹھائی ہوئی ہے۔ تو کہنے لگا کہ ان تلواروں نے ہمیں کیا فائدہ دیا، یعنی جنگ بدر میں جو مار کھائی ہم نے، ہمیں ان تلواروں کا کیا فائدہ ہوا؟ تو آپ پوچھتے ہیں کہ سچ بتاؤ کہ تم کس لیے آئے ہو؟ پھر کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کیا تم نے اور صفوان ابن امیہ نے دونوں نے حتیم میں بیت اللہ کے پاس بیٹھ کر یہ بات نہیں کی؟ تم نے کہا کہ میرے اوپر قرض نہ ہوتا، مجھے بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں جا کے محمد کو قتل کرتا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا تم نے یہ مشورہ نہیں کیا؟ تمہاری بات نہیں طے ہوئی؟ اور صفوان نے تمہیں کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا قرض میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، تمہارے بچوں کے میں کفالت کرتا ہوں۔ تو عمیر ابن وہب نے جب یہ بات سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہنے لگا کہ اشہد انک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہو۔ اس لیے کہتا ہے کہ یہ وہ بات ہے کہ جو میرے اور صفوان کے درمیان تھی، کسی تیسرے آدمی کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اور اگر آپ کو مدینہ میں اتنے دور بیٹھے ہوئے اس کی خبر مل گئی ہے تو اس کا معنی کہ خبر آپ کو اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، وحی کی طرف سے آ رہی ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہو اور وہی پر مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ماتے ہیں کہ اپنے بھائی کو دین سکھاؤ، اسلام کی تعلیمات سکھاؤ، اور اس کے قیدی کو بھی رہا کر دو، چھوڑ دو۔ اب ادھر سے صفوان جس نے بھیجا تھا عمیر کو اور اس کا قرض بھی اپنے ذمہ لیا تھا، مکہ والوں کو خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ ان قریب تم بہت بڑی خبر سننے والے ہو، کیونکہ اس کے ذہن میں تو یہ تھا کہ ابھی عمیر پہنچے گا اور آپ کو نعوذ باللہ قتل کر کے ہم یعنی کہ خبر سنائے گا۔ تو اب مدینہ کی طرف سے آنے والے لوگوں سے وہ خبریں معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کیا ہوا، حتیٰ کہ کسی نے اس کو جا کر بتایا کہ عمیر جو ہے وہ تو مسلمان ہو چکا ہے۔ تو کہنے کا مقصد اس سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ والے وہاں پر افرادی سطح پر بھی آپ کے خلاف کیا انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اور تیسرے یہودی جن کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ وہ جن کی فطرت ہی حسد ہے، شر اور عداوت اور یعنی کہ آگ لگانا، اس طرح کے کام کرنا ہے۔ اور مدینہ میں ہم ذکر کر رہے ہیں پہلے سے کہ یہودیوں کے 3 بڑے قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع جو ہیں یہ سب سے مسلمانوں کے قریب تھے اپنی آبادی کے لحاظ سے، یعنی جگہ کے لحاظ سے مسلمانوں کے بالکل قریب رہتے تھے۔ تو اور ان کا بازار تھا کہ جہاں پر کوئی مسلمانوں کا بھی آنا جانا رہتا تھا، جس بازار میں جس طرح کہ ہوتا ہے کوئی مختلف طرح کے جو یعنی کہ پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، کوئی لوہار ہے، کوئی دوسرا ہے، کوئی سونار ہے۔ تو ایک عورت جو ہے وہ جاتی ہے وہاں پر اپنے کسی زیور وغیرہ ٹھیک کروانے کے لیے، تو یہودی اس عورت کے ساتھ، مسلمان عورت کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، جس پر اس عورت نے جو ہے مسلمانوں کو پکارا کہ میں یہاں ان لوگوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ تو ایک مسلمان اٹھا اور جس یہودی نے مسلمان عورت سے بدتمیزی کی تھی اس کو قتل کر دیا، اور مقابلے میں یہودیوں نے بھی اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ اب یہ واقعہ، اور اس سے پہلے انہوں نے اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزیاں کی تھیں، یعنی جب آپ نے ان سے بات چیت کی تو انہوں نے آپ سے بڑی بدتمیزی سے پیش آئے اور کہنے لگے کہ جن قریش سے آپ کا واسطہ پڑا ہے وہ اناڑی لوگ تھے، جنگ کو نہیں جانتے تھے جنگ کیا ہوتی ہے، اگر تمہارا ہم سے واسطہ پڑے گا تو ہم تم کو دکھائیں گے کہ کن لوگوں سے تم کا واسطہ پڑا ہے، کون جنگ لڑنے والے ہیں۔ تو خیر آپ نے ان کی اس بات کو بھی برداشت کیا، لیکن جب یہ واقعہ ہوا کہ مسلمان کو شہید کرنے کا، ہاں یہ وہ چیز تھی کہ جس سے ان کا وہ معاہدہ بھی ختم ہو گیا۔ آپ نے جو مدینہ میں آنے کے ساتھ ہی یہودیوں کے ساتھ معاہدات کیے تھے کہ سبھی یہاں پر امن و امان سے رہیں گے اور کوئی کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرے گا، تو عورت کے ساتھ ان کی بدتمیزی اور پھر اس مسلمان کو شہید کرنا، یہ دونوں وہ چیزیں تھیں کہ جو واقعی اس معاہدے کو توڑنے والی تھیں، اور ایسی چیز تھی کہ جس سے اس قوم کا ان لوگوں کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ تو چنانچہ
بدر کے واقعے، بدر کا مارکہ ہوتا ہے رمضان میں، اور یہ واقعہ پیش آتا ہے رمضان کے بعد شوال میں، اسی سال 2 ہجری میں ہفتہ کا دن تھا۔ تو اس دن آپ نے پھر ان لوگوں کا محاصرہ کیا، اور محاصرہ کرنے کے بعد ان لوگوں نے ہتھیار ڈالے، کیونکہ بزدل قوم ہے، لڑنے کے اندر جرت نہ تھی، ہتھیار ڈالے۔ تو آپ نے ان لوگوں کو مدینہ سے جلا وطن کیا، مدینہ سے باہر نکالا، اور یہ اذرعات شام کے علاقے میں جگہ ہیں جہاں پر چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر ان لوگوں کو کوئی بیماری طاعون لگتا ہے، جس سے اکثر و بیشتر ان کے لوگ جو ہے وہ وہاں پر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بدر کے بعد کا واقعہ ہے بنو قینقاع کا، کہ مدینہ سے ان کو نکالنے کا، اور اس طریقے سے یہ یہودی جو مدینہ میں تھے، ایک بہت بڑا قبیلہ قینقاع کا، یہ کم از کم ختم ہوا۔ اسی طرح بدر کے بعد کے واقعات میں سے غزوہ سویق ہے، جو 146 نمبر صفحہ میں آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ غزوہ کیا ہے کہ جس میں اصل اس کے پیچھے یہ تھا کہ ابو سفیان کہ جو قافلے کا سالار تھا، جو قافلہ آپ روکنے کے لیے نکلے تھے، اور جس کے بدلے میں پھر کہ بدر کا مارکہ پیش آیا، تو ابو سفیان نے قسم کھائی، پہلی بات تو کہ قافلے کا جتنا بھی منافع ہوگا سبھی کا سبھی مسلمانوں کی جنگ کے استعمال کیا جائے گا، اور دوسرا اس نے ایک اور قسم کھائی کہ میں اس وقت تک سر پہ پانی نہ ڈالوں گا، یعنی کہ نہاؤں گا نہیں، پانی نہ چھوؤں گا، کہ جب تک جو ہے مسلمانوں سے اس جنگ کا بدلہ نہیں لوں گا، یعنی بدر کا بدلہ نہیں لے لوں گا۔ اب چونکہ اس نے قسم کھائی تھی، اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ وہ آتا ہے اپنے لوگوں کو لے کر نکلتا ہے، اور مسلمانوں کے خلاف کچھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے، تو حتیٰ کہ مدینہ کے اطراف عریض نام کے ایک جگہ پر پہنچ کر اس نے مسلمانوں کے کچھ علاقوں پر چھاپا مارا، کچھ کھجوروں کے درخت کاٹے اور جلائے، اور 2 آدمیوں کو قتل بھی کیا، اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ ان کے تعاقب میں نکلے، خود فوج لے کر، اس لیے اس کو غزوہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور ان کے تعاقب میں جب نکلے، لیکن یہ لوگ بہت آگے نکل چکے تھے، آپ کے ہاتھ نہ آئے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ مسلمان ہمارے تعاقب میں نکلے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنی رفتار تیز کرنے کے لیے کہ تاکہ کہیں پکڑے نہ جائیں، انہوں نے اپنا سامان وغیرہ جو تھا کہ ان کے پاس وہ پھینک دیا، اور مسلمانوں کو اللہ نے ان کا یہ سامان غنیمت میں دیا۔ اور اس سامان میں ستو تھے، ستو جو جو کا خشک جو کو پیس کر بنائے جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو غزوہ سویق کہتے ہیں۔ سویق کہتے ہیں ستو کو سویق کا نام دیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو غزوہ سویق یا قرقرہ کا نام بھی اس کو دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا واقعہ جو پیش آتا ہے بدر کے بعد واقعات میں سے، وہ کعب بن اشرف کا قتل۔ کعب بن اشرف جو تھا عربی بھی تھا، لیکن اس کی ماں یہودی تھی، اس لیے یہودیوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، اور عربوں کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور عربی کا شاعر تھا بہت بڑا، اور بڑا مالدار شخص تھا، بڑا یعنی کہ مدینہ کے یا اس علاقے حجاز کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتا تھا، اور اس کی دشمنی بھی، عداوت بھی مسلمانوں کے خلاف بڑھ چڑھ کر تھی، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی، صحابہ کرام کے، اور مسلمانوں کی عورتوں پر ہجو کرتا، یعنی غزلیں لکھتا، کوئی اس طرح کے اشعار کہتا ان کی توہین کے لیے، اور لوگوں کو جنگ کے لیے بھڑکاتا، حتیٰ کہ یہ شخص مکہ جاتا ہے اور قریش کے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے اکساتا ہے، اور بلکہ ان کو یہ کہتا ہے کہ تم ہی حق پر ہو، قریش کے مشرک تم حق پر ہو، اور مسلمان جھوٹے اور باطل پر ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آدمی کی یہ سازشیں دیکھیں تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو کعب بن اشرف سے نمٹے؟ تو اس میں 5 صحابہ تیار ہوتے ہیں، محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر، اور ابو نائلہ، اور حارث بن اوس، اور ابو عبس ابن جبر، یہ 5 صحابہ تیار ہوتے ہیں کعب بن اشرف سے نمٹنے کے لیے۔ تو آپ نے محمد بن مسلمہ کو یعنی کہ جو چھوٹا جتھا تھا، کہ اس کو کہہ لیجیے دستہ تھا، ان کا امیر مقرر کیا، اور ان کو اجازت دی کہ وہ جو بھی کچھ کر سکتے ہیں کریں، حتیٰ کہ انہوں نے آپ سے اجازت مانگی کہ اگر آپ کے خلاف کوئی بات کہنا پڑے اس کو، آپ میں کہ تم میرے خلاف کوئی بات کہنا کی ضرورت پڑے تو تم اس کو کہو۔ تو چنانچہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں کعب بن اشرف کے پاس، کیونکہ اس کا دوست تھا،
اسلام سے پہلے جاہلیت میں، تو جا کے جو ہے ذکر کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے لوگوں سے صدقے خیرات طلب کرتے ہیں، اور کس طرح ہم کو ان چیزوں میں مشقت ہو رہی ہے اور ہم مشکل میں پڑ گئے ہیں آپ کا ساتھ دے کر. اس طرح کی باتیں اس کو کی تاکہ کعب بن اشرف جو ہے ان باتوں پر خوش ہو. تو اس پر بڑا خوش ہوا. تو محمد بن مسلمہ نے اس سے جو ہے کچھ قرض مانگا کھجوروں گیہوں کی شکل میں. تو کعب بن اشرف نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو دیتے ہیں قرض، میں گیہوں دیتا ہوں، کھجوریں دیتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں مجھے کوئی گروی چیز دو، رہن رکھواؤ. تو قصہ مختصر یہ کہ طے ہوتا ہے کہ ٹھیک ہم آپ کے پاس اپنے ہتھیار رہن رکھواتے ہیں. اور اسی طرح کی بات جو ہے جو محمد مسلمہ اس سے کی تھی، اس طرح کی بات جو ہے ابو نائلہ جو دوسرا جو رضائی بھائی بھی تھا اس کا، وہ بھی اسے آ کے اس طرح کی باتیں کرتا ہے. تو اب یہ لوگ جب اس طرح کی باتیں کر لیں، محمد کعب بن اشرف کو اس انداز سے تیار کر لیا کہ وہ مسلمان آئیں گے اور آ کے اس کو ہتھیار دیں گے، اور محمد مسلمہ اور ابو نائلہ کے ساتھ کوئی دوسرے لوگ بھی ہوں گے کہ جو کعب بن اشرف سے بات چیت کرنا چاہیں گے. تو چنانچہ یہ ساری باتیں طے ہوتی ہیں، اور آخر میں طے شدہ منصوبے کے ساتھ پھر یہ صحابی آتے ہیں محمد مسلمہ کی قیادت میں، جو 14 ربیع الاول 3 ہجری کی چاندنی رات تھی. ہتھیار لے کے آتے ہیں تاکہ اس کو ہتھیار جو ہے گروی طور پر دیں. تو کعب بن اشرف کو پکارتے ہیں، ابو نائلہ آواز دیتے ہیں. تو کعب بن اشرف اترتا ہے اپنے محل سے، قلعے سے. اور اب جس کی نئی شادی ہوئی تھی تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس آواز سے خون ٹپک رہا ہے. تو اس نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ میرا دوست ہے، میرا رضائی بھائی ہے، میں اس کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں. تو خیر آتا ہے، اور قصہ مختصر یہ کہ جب ان کے پاس آتا ہے، یہ اس کو لے کر تھوڑا چلتے ہیں، اور اس سے بڑی خوشبوئیں آ رہی تھیں. تو بار بار اس سے وہ خوشبوئیں سونگھنے کے بہانے جو ہے اس کا سر اپنے پاس لیتے ہیں، حتیٰ کہ تیسری بار جب اس کو خوشبو سونگھنے کے لیے اس کا سر اپنے پاس لیا ابو نائلہ نے، تو ساتھ ہی اس نے کہہ دیا کہ اس اللہ کے دشمن کا کام تمام کرو. تو سبھی پانچوں کے پانچوں صحابی اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، تلواروں سے وار کرتے ہیں، اور اس کو وہیں پر جو ہے وہ ڈھیر کر دیتے ہیں، وہیں پر اس کا کام ختم کر دیتے ہیں. لیکن محمد مسلمہ جو اس کو کدال مار کر اس کا کام ختم کرتے ہیں، تو ایسی زوردار آواز نکالتا ہے کہ جس سے پورے قلعہ میں اور آس پاس لوگوں کے اندر ہلچل مچتی ہے. لیکن یہ صحابہ خیر و سلامتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور آ کے آپ کو خوشخبری دیتے ہیں اس کے قتل ہونے کی. اور اس طریقے سے یہ بھی اسلام کا ایک بڑا دشمن جو ہے وہ اسلام کے رستے سے جو ایک رکاوٹ تھی وہ ہٹتا ہے. اور اسی طرح بدر کے بعد کے واقعات میں سے، غزوہ احد سے پہلے واقعات میں سے سریہ قردہ ہے. اور یہ سریہ قردہ کیا ہے؟ یہ مکہ کے قافلہ تھا، تجارتی قافلہ. جب انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کا رستہ ان کے لیے محفوظ نہیں رہا، تو انہوں نے مدینہ سے دور نجد کی طرف سے ایک رستہ اختیار کیا جو عراق کے قریب سے ہو کر شام کو جاتا تھا. تو انہوں نے اس رستے سے یہ قافلہ جو ہے یعنی شام کو بھیجنے کی ارادہ کیا صفوان ابن امیہ کی قیادت میں. وہی صفوان امیہ جس کی ابھی بات کر رہے تھے، مکہ کے سرداروں میں سے اور آپ کے بدترین دشمنوں میں سے جو تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا اس قافلے کے نکلنے کا، تو آپ نے زید بن حارثہ کی قیادت میں 200 سواروں کو بھیجا تاکہ اس قافلے کو پکڑے. اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر آتے ہیں، اور قردہ نامی ایک چشمہ جو نجد کی طرف تھا، تو وہاں پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، وہاں پر ان پر یلغار کرتے ہیں. لیکن قافلے کے لوگ جو ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں سبھی کے سبھی، اور اپنا قافلے کا سامان جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں. اس میں صرف قافلے کے جو مرکزی قائدین تھے فرات بن حیان، وہ گرفتار ہوتا ہے اور بعد میں مسلمان ہو جاتا ہے. اور اس قافلے میں مسلمانوں کو تقریباً 1,00,000 درہم کے قریب جو ہے مال غنیمت حاصل ہوتا ہے. اور قریش کے لیے ایک بہت بڑی مار تھی غزوہ بدر کے بعد، کہ غزوہ بدر میں جو ان کا جانی مالی نقصان ہوا تھا وہ تو ہوا، لیکن اس میں بھی 1,00,000 درہم کا ان کا جو نقصان تھا بہت بڑا. تو یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑی مار تھی. تو یہ وہ چند واقعات جو کہ جنگ بدر کے بعد اور جنگ احد سے پہلے پیش آتے ہیں،
کہ جن کی مختصر انداز سے ہم نے تفصیلات ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد غزوہ احد ہے کہ جو سن 3 ہجری کو شوال کے مہینے میں پیش آیا، کہ جس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم اگلے درس میں لیں گے۔ جی ہاں، یہاں پر سوال جو انعام کے لیے سوال کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ 2 کافروں کے سردار عمیر ابن وہب اور صفوان ابن امیہ، ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قتل کی سازش کی تھی، اس کے پیچھے عمیر ابن وہب نے اپنا عذر کیا پیش کیا تھا، اور صفوان ابن امیہ نے اس کے ساتھ کس چیز کا وعدہ کیا تھا۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ عمیر ابن وہب نے اپنا عذر پیش کیا تھا کہ میرے یہ مجبوری نہ ہوتی تو میں آپ کو جا کے قتل کرتا، اور صفوان ابن امیہ نے اس کو کہا کہ یہ تمہارا کام میرے ذمے ہے۔ تو ان کا کیا معاہدہ تھا، کیا ان کا عذر تھا، وہ بیان کرنا ہے۔ بارک اللہ فیک۔ ایک سوال آیا ہے کہ یہود ایک بزدل قوم ہے، کوئی اور دلیل بتا سکتے ہیں؟ یہودیوں کے بزدلی کی ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے یعنی کہ ان کی بزدلی بھی، ان کی جو دنیا مادہ پرستی ہے، حرام خوری، اس طرح کی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اور جہاں تک بزدلی کا تعلق ہے تو بزدلی ان کی واضح ہے تاریخی طور پر کہ یہودیوں کے 3 قبیلوں میں سے جو مدینہ میں آباد تھے، کسی ایک قبیلے کو بھی آپ کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑنے کی جرت نہیں ہوئی۔ بنو قینقاع کا آپ نے آج سنا ہے، آگے چل کر ہم آپ کو بنو نذیر کا سنائیں گے کہ جو بڑے ہی ان سے بڑھ کر خبیث تھے، اور پھر تیسرا قبیلہ بنو قریظہ کا کہ جنہوں نے جنگ خندق کے عین وقت میں آپ مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی اور دشمنوں سے جا ملے تھے۔ تو 3 قبیلوں میں سے کوئی ایک قبیلہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جو میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف سامنے آیا ہو۔ تو یہ ہے، اور فرماتا اللہ تعالیٰ سورۃ حشر کے شروع میں کہ سورۃ حشر میں بلکہ ان کی بزدلی کا بیان کیا کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم سے قتال کرتے ہیں من وراء جدر، دیواروں کے پیچھے سے قلعہ بند ہو کر۔ اور خیبر میں بھی یہودیوں کے ساتھ جو مسلمانوں کی جنگیں چلتی رہیں، وہاں پر بھی ان کا یہی ہوتا رہا ہے کہ قلعہ بند ہو کر ہی جنگیں لڑتے رہے ہیں، کسی کھلے میدان میں مسلمانوں کے خلاف ان کو جنگ لڑنے کی جرت نہیں ہو سکی، جو ان کی بزدلی کی دلیل ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔